الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مکرم سامعین کرام، میرے مواحد مسلم باشعور صاحب بصارت اور صاحب بصیرت بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، آپ سب کو مبارکباد ہو اس بات کی کہ اللہ جل جلالہ نے پھر ہمیں دوبارہ اس نعمت سے، اس سعادت سے مستفید ہونے کے لیے زندگی بھی دی ہے اور موقع بھی عطا فرمایا۔ صاحب ایمان سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ وہ دن کب آئے گا جب تیرے دین کی باتیں ہوں گی، دوست ملیں گے، جو دنیا کے موالی لوگ ہیں، جو دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنیا میں غرق ہیں، دنیا میں اپنی تباہی کو لیے ہوئے ہیں، ان کا راستہ بھی وہی ہے، ان کا دروازہ بھی وہی ہے، وہ چل بھی اسی روٹ پہ رہے، مگر ہم لوگ بالخصوص میں اپنی اور صاحب سب بھی اس بات کو سعادت سمجھ رہے ہوں کہ بلکہ سعادت سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ ملنے کا موقع بھی دیا ہے اور ہمارا یہ سالانہ پروگرام ہمیشہ چلتا رہے گا، ہم نہیں ہوں گے، اللہ کا دین کا کام چلتا رہے گا۔ معزز سامعین، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے مومنین کی صفات۔ صاحب علم لوگ اپنے بیانات بھی بیان کر چکے ہیں اور مزید صاحب علم علماء کرام اپنے بیانات سے اپنا جناب کو اپنی علمی کاوشوں سے اپنے آپ کے ایمان کو بہرور فرمائیں گے۔ میں ایک بحیثیت طالب علم جناب کی خدمت میں اور امیر محترم تنظیم المسلمین کے بانی ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب کی خدمت میں حاضری کا شرف موصول ہوا ہے۔ قرآن کو جہاں سے دیکھا جائے میں سمجھتا ہوں ساری مومن کی صفات ہی بیان کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہاں سے آغاز کریں، کہاں اس کا اختتام کریں۔ قرآن کے مختلف اوراق کو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کی اسی جگہ سے انسان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں، انسان کی نہیں بلکہ مومن کی، اسی جگہ سے مومن کی صفتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔
بڑا عجیب المیہ ہے کہ لفظ مومن کا دعویٰ کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، لیکن اس دعوے کے بعد، ایمان کے بعد اپنی عملی زندگی کے میدان میں اترنا، یہ بھی بہت جفاکشی کا کام ہے۔ سمجھ نہیں آتی، یا جب میں بیان سٹارٹ کرتا ہوں گھڑی تیز ہو جاتی ہے، یہ میرا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ ابھی تک میرے تمہیدی الفاظ ہیں، بہرکیف اس لیے میں نے ایک ایسی آیت مبارکہ سلیکٹ کی ہے، اس کا چناؤ کیا ہے جس میں مکمل چیزیں اس میں آ جائیں۔ جب مومن کی صفات گنائی جائیں تو ختم ہونے کو نہیں آتا۔ اگر وہ انسان اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کر لے، وہ کیفیات پیدا کر لے اپنے اندر، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ کو بندے بڑے پسند ہیں۔ جیسے پچھلے بیان میں جناب محترم فرما رہے تھے، عمل کے میدان میں آ جائیں۔ جب عمل کے میدان میں آپ لوگ آ جائیں گے تو پھر بات بنے گی، دعوے سے کچھ نہیں، چلنے سے، جستجو سے، کوشش سے منزل ملتی ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا کے ہوس پرست ہیں وہ دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں۔ ان صفات کو بیان کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں جو ایمان کی اور عمل کی طرف لے جانے کی ایک بنیاد ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر بیان کرنے والا اس بات پر پابند ہوتا ہے کہ دائیں بائیں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اپنے عنوان سے دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن انشاءاللہ میں بھی یہی کوشش کروں گا، اپنے عنوان کے اندر ہی اپنے مضمون کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ۔ کتنا خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اس لا ریب ہدایت کے باوجود، اس لا ریب ہدایت کے ہم تک پہنچنے کے باوجود ہم خوش بھی ہیں، اللہ کے شکر گزار بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں۔ پھر بات پیچھے چلی جاتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں، قرآن مقدس کی بات کو آ کے سوچتے ہیں، لیکن سوچ کے وہ اپنا پلہ جھاڑ کے پھر چلے جاتے ہیں، پھر بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، سورۃ العنکبوت کے سٹارٹ میں اللہ جل شانہ نے کچھ تقاضے بیان فرمائے ہیں، پھر ان صفتوں کی طرف آتے ہیں۔ ٹائم میرے پاس تقریباً 20 منٹ ہے۔
تو پہلا تقاضا یہ ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا یہ لوگ جو ایمان کا بھی دعویٰ رکھتے ہیں یا عمل کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں یہ سوچ رہے ہیں، یہ خیال کیوں ہے کہ ہم ایمان لے آئے؟ نہیں نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ تو صرف دعویٰ کر رہے ہیں، ایمان لانے والے نہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا ہم ایمان بھی لے آئے یا ہم عمل صالح بھی کریں؟ کیا ہم میں سے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ بات غلط ہے، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہو۔ اللہ کریم اناؤنس کر رہے ہیں، میرے بندو خیال کرنا، یہ ایمان کا دعویٰ نہیں، عمل کا دعویٰ نہیں۔ میدان ایمان کو اپنے دل میں سمیٹو۔ مومن تو دعویٰ بھی کرتا ہے، یقین بھی کرتا ہے، کہتا ہے ربنا سمعنا وأطعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا، سمعنا وأطعنا، اے اللہ ہم نے اطاعت بھی کر لی۔ آگے اپیلیں کر رہا ہے غفرانک، اے ہمارے رب ہم نے اپنا دل بھی تجھے دے دیا ہے، اپنا مال بھی تجھے دے دیا ہے، اپنی زندگی بھی تجھے دے دی، ہر چیز تجھے دے دی میرا اللہ۔ سمینا واتانا غفرانک، اپنی رحمت سے اللہ جو گناہ ہم نے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ غفرانک، یہ مومن کی صفت بیان ہو رہی ہے، غفرانک، ڈر رہا ہے، پریشان حال ہے، تو اللہ نے کیا خیال کرنا، ایسے نہ سوچنا کہ تم عمل بھی نہ کرو، ایمان کا بھی دعویٰ کرو، عمل کا بھی دعویٰ کرو، ہم آپ کو ایسے چھوڑ دیں گے، نہیں نہیں، اس غلطی میں، غلط معاملے میں کبھی نہ پڑنا، تم دھوکے میں ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ہم نے ان کا بھی امتحان لیا، امتحان کا بھی امتحان لیا، عمل کا بھی امتحان لیا، ان کے تقوی کا بھی امتحان لیا۔ کیا آپ کو ہم ایسے چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں، تم بھی ایمان کو بھی اپناؤ، عمل صالح کو بھی اپناؤ۔ جب تک ایمان عمل صالح کو نہیں اپنائیں گے تب تک کیا حال ہوگا؟ فرمایا اللہ ضرور معلوم کرے گا کہ سچے کھوٹے کون ہیں، کون ہے سچے کھوٹے۔ یہی اللہ تعالیٰ جدایاں دیکھنا چاہتا ہے، اس کا ظاہر باطن کیسا ہے۔ جیسے ابھی
محترم مکرم نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کو سچ نکھیرنے کے لیے طالوت جالوت کا جو واقعہ بیان کر رہے تھے وہ سچائی کا معاملہ تھا، ایمان کا. تو اس لیے معلوم ہوا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. عمل صالح کرنے والے کون لوگ، میری بات کو ماننے والے کون لوگ، سچ بولنے والے کون لوگ، نمازوں کی پابندی کرنے والے کون لوگ، عاجزی اپنانے والے کون لوگ، مجھ سے ڈرنے والے کون لوگ، ہمسائوں کو حقوق کی پامالی نہ کرنے والے کون لوگ، ہر ایک چیز کی، ہر ایک بات کی سوچ قدم رکھنے والے کون لوگ. تو اللہ فرما رہا ہے جب امتحان کی کڑیاں شروع ہوتی ہیں ہم امتحان ضرور لیں گے، ایسا نہ سوچنا ہم ایمان بھی لائیں اور عمل بھی نہ کریں. اس لیے میں نے کھرے کھوٹے کا فیصلہ کرنا ہے، اس لیے میں نے یوم الدین کی پیشی تمہارے لیے رکھی ہے. اللہ کے کیا فرمائے، اگر یہ لوگ ایسا سوچتے ہیں اَمَا حَسِبَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کتنا بڑی دھمکی ہے، کتنا بڑا ڈراؤ ہے. یہ سوچ رہے ہیں ہم چلاک ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں. نہیں، اب کھرے کھوٹے کی جدائی ہو گئی، جو یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے قابو سے باہر نکل جائیں گے. اللہ فرمایا تم میری گرفت میں ہو، تم میری نگرانی میں ہو، لہذا ایمان کو تو آپ سمجھ چکے ہو، اب عمل کی میدان میں جو صفات ہے وہ پیدا کرو. تو جو خیال کرتے ہیں اللہ کہتا ہے سا ما کان یحکمون، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ برا خیال کرتے ہیں، ان کی سوچ غلط ہے. اپنی سوچ کو چینج کرو. مومن بندے اپنی سوچ کو بدل لیتے ہیں، چینج کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. پرواہ نہیں، ہمسائیں کو حقوق، بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق، زندگی بڑی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے زندگی. انسان سوچتا ہے کہ میں معاشرے میں رہ کر تناؤ ہو جاؤں گا، نہیں. یا یہ سوچتا ہے میں مجھ سے امتحان نہیں لیا جائے گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں. عمل سے عمل سے عمل سے عمل سے، پہلے ایمان، پہلے ایمان، پہلے ایمان، اس کے بعد عمل صالح. ابھی میں نے بنیاد بنا دی ہے کہ اللہ فرمایا میں امتحان لوں گا. ایسا نہ سمجھے بغیر امتحان کے تم عمل صالح بھی کرتے رہو، تم معاشرے کے ساتھ معلق بھی رہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے پہلے قانون ناس قطعی کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو تیار کریں. جب تیار کرو گے، ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں ہم امتحان لیں گے، پہلے قوموں کا بھی امتحان لاتا، آپ کا بھی لیں گے، ضرور لیں گے. آپ نے پاس ہونا ہے. اب پاس کیسے ہونا ہے؟ ایک بات کرتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میری نہ ہر طرح کی نافرمانی چھوڑ دو، بات ہی ختم. ہم راضی ہیں.
ہر طرح کی نافرمانی، اس میں یہ بالکل بات کوزے میں بند کر دی ہے۔ مومن کی صفات میں بہت وضاحت طلب ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے، لغو نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچائی اپناتا ہے، ڈرتا ہے، تقوی اپناتا ہے۔ بہت سی آیات مبارکہ ہیں جو تفصیل طلب ہے، ٹائم بہت شارٹ ہو گیا ہے۔ تو میرے محترم، خوش ہو جائے کہ مومن جب صفتیں ہوتی ہیں نا، جو پہلے آیت مبارکہ میں نے جناب کے سامنے پیش کی ہیں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے اپنے بندوں سے پیار چاہتے ہیں، اپنے بندوں سے پیار چاہتے ہیں، تو اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ سوچیں، دلوں میں جائیں، غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی صلاحیت کو، اپنی کوشش کو، اپنی علمی کوشش کو، اپنے پیسے کو، اپنی اور سوچ کو، اپنی قوت کو کہاں صرف کر رہے ہیں؟ مومن یہ سوچ رہا ہے کسی طرح پیسے سمیٹ لوں، پیسے اکٹھے کر لوں، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، میرے اولادوں کا کیا ہوگا، وہ کیسے کریں گے۔ مومن نہیں سوچتا۔ مومن ہر وقت اللہ کے ساتھ منسلک رہتا ہے، اور ہر وقت قدم قدم، ہر قدم، ہر قول، ہر قدم، ہر بات یہ سوچ کر کرتا ہے، اللہ کہیں ایسا قدم ہم سے نہ اٹھ جائے کہ ہم تجھ سے یا اللہ دور نہ ہو جائیں، تیری رحمت سے دور نہ ہو جائیں، تیری ناراضی کا موجب نہ بن جائیں۔ تو عزیزان محترم، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، بات تو بہت بڑی بات ہے، قد افلح المؤمنون، لیکن فلاح تو مومن پا گیا، آگے جو میدان ہے اس میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی، دھاڑ دھاڑ شروع کر دیتے ہیں، بیماری لگ گئی، پریشان ہو کے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، صبر یاد رکھنا۔ صبر، اگر مجھے صبر کا اکیلا مضمون دیا جاتا میں بہت تفصیل سے بیان کرتا۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ رک جانا، اپنی نماز کو بسی وحضور اللہ، مسائل اللہ حل کرتا ہے، پریشانیاں اللہ حل کرتا ہے، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی سپرد ہیں، لیکن ہم دوسروں کا شکوے کر رہے ہوتے ہیں، گلی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، شکوے کر رہے ہوتے ہیں، ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے حالات دی ہیں، ہمارے حالات دی ہیں۔ اللہ اکبر، جب بھی بیٹھو یہ سوچ کے زندگی کا اگلا لمحہ میں کون سی بات بولنے دیتا ہے، اپنے بچوں کی، اپنی گھر والوں کی، اپنے آپ کو۔ تو میرے محترم، فکر پیدا کریں، عمل صالحات، وصف پیدا کریں۔ جب وصف پیدا ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، پھر عمل صالحات میں جو صفات بیان کی جاتی ہیں اس سے انسان مالا مال ہوتا ہے، پھر امید رکھتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے، اب اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ اس کی وصف کی پہلی صورت، جب قرآن مقدس کی بات ہوتی ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب دین کی بات ہوتی ہے رب العزت کی، تو کیا ہوتا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم
قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب انہیں ان کی آیتیں پڑھا کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ ڈرتے نہیں ہیں وہ، معاشرے میں کیسے کروں گا، سود سے کیسے روکوں، میں کیسے کہوں گا، برائی سے کیسے روکوں، نفس کیا کروں گا، ایسے نہیں۔ ایمان بڑھتا ہے اللہ کی بات سے، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ اکبر۔ ایمان کا پہلا وصف مومن کا نماز ہے، نماز، نماز پہلا وصف ہے۔ جب ثنا شروع کرتے ہیں نا، نیت کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو سبحان ہے، سبحانک ساری پاکی تیری میرا اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ اللہ ہم ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، سبحانک تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وتعالی جدک، اللہ شان تیری بلند ہے، تیری شان کا مقابل کوئی نہیں۔ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے کمٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اس کی ثنا بیان کر رہا ہے، اس کی تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ یہ مومن صلاۃ میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اللہ شان تیری بلند، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ کیسے ثنا بیان کرتے ہیں ہم اس رب کائنات کی۔ یہ مومن کی صفتیں ہیں۔ نماز میں عاجزی کے ساتھ آتے ہیں اور طمع کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ چپ کرتے ہیں۔ مومنو اپنی صفتیں پیدا کرو، اپنی صفتیں پیدا کرو، عمل میں صفتیں پیدا کرو، اخلاق میں نرمی لاؤ، دین کو پھیلاؤ۔ آگے خوشخبری کیا ہے، آگے کیا بات؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم ان کو اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں وہ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے یہ جستجو جاری ہے، پھر اللہ نے تسلی دی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ کیا آپ کو یہ نعمت نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں عمل صالحات کی ایک ایک لمحے کی قدردانی نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، اے میرے پیغمبر، اولئک یہی میرے لوگ، یہی ڈرنے والے لوگ، یہی تقوی والے لوگ، یہ راتوں کو اٹھ کر مجھے منانے والے لوگ، یہی ہے اولئک هم المؤمنون حقا، سچے پکے مومن یہی ہے میرا اللہ۔
اللہ فرمائے میرے پیغمبر یہی میرے سچے مومن ہیں۔ ہماری کوئی پریشانی آ جائے ہم دوستوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچا کبھی وضو کر کے نوافل پڑھ کے سبحانک جو سب سے سب کچھ دینے والا۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ اللہ اکبر، میٹ میرا ایک غالباً باقی ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ اکبر، ذرا گہرائی سے سوچے یہ کیا نعمت ہے۔ ایمان کی دولت سمیٹنے والے، عمل صالحات کی نعمت وصف پیدا کرنے والے، اللہ فرماتا ہے یہی مومن لوگ مومن ہیں۔ کیا آگے کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، نصیب والے۔ دنیا سوچتی رہے، کوشش کرے آپ ان کو بھی ڈرائیں۔ کتنا عجیب نعمت ہے، کتنا عجیب نعمت ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ۔ اللہ اکبر، وہی پہلی بات آ گئی، اپیلیں کر رہا ہے پہلے، ربنا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن لیا، اطاعت بھی کی، کر رہے ہیں، اللہ نصیب کر اور قائم رکھ، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر، قائم رکھ، قائم رکھ۔ ہم مانگتے، ہم پڑھتے ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں۔ ہم مانگیں جیسے باپ سے مانگتے ہیں، دوست سے مانگتے ہیں، ہم مانگتے نہیں۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ درجے بھی بلند ہیں، مغفرت بھی میں نے آپ کی کر دی ان کے لیے، اور جنت میں رزق کریم، بہت بڑا رزق ہے۔ سامعین کرام، مختصر زندگی ہے، پتہ نہیں پچھلے سال ہم میں سے کون تھا، آج کون نہیں ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ساتھ کون ہوگا، کون ہوگا۔ تو اپنی زندگی کو بہراور کریں، اپنے ہیرے سمیٹے زندگی میں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ضائع مت کریں، دنیا کی لغزشوں کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومن کو صفت کے ساتھ۔ تو 3 منٹ کے میرے اندر باقی، تھوڑے سے اضافہ کر دیں، ان کی مہربانی ہے۔ تو جن کے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہوئی تو وہ میں چیز نقشہ کھینچ دیتا ہوں تاکہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو کہ انسان کیوں اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے، اللہ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ان کا انجام کیا ہونا ہے، جو اس وصف سے آ رہی ہیں۔ تو سورۃ فاطر کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک بہت بڑا مختصر سے ایک مکالمہ لیا ہے۔ اللہ اکبر، محترم اپنی زندگی کو چینج کرو، پلٹ لو، صفتیں پیدا کریں، سب سے ڈٹ جاؤ۔ جب ان صفتوں کے آری یا ایمان کے آری جو لوگ ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا، 2 منٹ میں ان کا میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، میں اس بات کو کلوز کر دیتا ہوں۔ جب وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے جہنم میں جا کے، یہ ہوگا وقت، یہ آئے گا وقت، اللہ ہمیں وہ وقت نہ دکھا۔ آج ان سانسوں میں اپنے رب کو منا لو، اپنا عقیدہ درست کر لو، اپنے عمل کو درست کر لو، تقوی اپناؤ، ڈرو۔ اب کیا ہے؟ اب جہنم میں چلے گئے، مصیبتیں جھیل رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پھر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے اپیلیں کر رہے ہیں، وہی اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی
نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاکم نذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اب اللہ سے پکار رہے ہیں، اے اللہ اخرجنا، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال ہے پروردگار۔ اب وہ وقت گزر چکا ہے، ہمیں مصیبت سے نکال۔ کیوں؟ اللہ جو ہم پہلے کرتے تھے ہم اب وہ ایسا نہیں کریں گے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فی، کیا ہم نے تمہیں اتنا عمر نہیں دی تھی کہ تو سوچ لیتا، اپنی زندگی کو بدل لیتا، ان پروگراموں میں آ کے اپنی زندگی کو چینج کر لیتا، کچھ سوچ لیتا۔ کیا میرے ڈرانے والے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ ضرور آئے تھے، یہ کتاب بھی آئی تھی، تم نے سوچا نہیں۔ اب کیا ہے؟ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خطائیوں کو کوتاہیوں کو معاف کرے۔ آج دیکھتے ہیں ساتھیوں نے کتنا محنت کی ہے، قرآن کو کتنا چار چاند لگتے ہیں، اللہ کے لاکھاں کروڑاں فضل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری کوتاہیوں کو خطاؤں کو معاف کرے۔ مجھ سے کوئی اخلاقی کوئی علمیہ سے غلطی ہوئی میں معذرت خواہ ہوں، علماء کرام سے بھی اپنی اصلاح کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔